اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا یہ الہ العالمین یہ عطا کر تاکہ میں بیماروں کو سیدھا کر سکوں، متکبرین اور فرعونوں کو، وقت کے فرعونوں کو سیدھا کر سکوں، مملکت عطا کر۔ اور الہ العالمین مملکت بھی ایسی چاہتا ہوں کہ پھر میرے دور میں ایسی سلطنت کسی اور کو نہ ملے، لا ينبغي لأحد من بعدی۔ جب مانگی ہے تو کام کی چیز کیوں نہ مانگے؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو منہ مانگی دولت عطا کی، ہم نے اپنے نبی کی آرزو پوری کر دی، سلطنت عطا فرمائی۔ اور سلطنت بھی وہ کہ دھرتی پر حکومت، انسانوں پر حکومت، حیوانوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت۔ قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہواؤں کو بھی پابند کر دیا، باد سرسر کی تیزی کو بھی روک دیا، باد صبا کی لطافتوں کو بھی روک دیا۔ ٹھہر جاؤ، انتظار کرو سلیمان کی انگلی جدھر اٹھتی جائے تم اپنی پرواز کی وہی راہ متعین کر لو۔ تجری بامرہ رخاء، ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے اشارے پر چل رہی ہیں، جانور محکوم، پرندے محکوم۔ قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ لشکر سلیمانی تیار ہوا، اس لشکر میں انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں۔ احقاق حق اور ابطال باطل کے پروگرام پر سلیمانی لشکر رواں دواں ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ ایک وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، ایک وادی میں۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں والی وادی، جہاں چیونٹیاں بہت تھیں، چیونٹیوں والی وادی، وادی نمل۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک نملہ نے، ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خطاب کرتے ہوئے کہا جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں روندی نہ جاؤ، کہیں بلڈوز نہ ہو جاؤ، گھس جاؤ اپنے بلوں میں اور اپنے سوراخوں میں۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ ڈالے۔ سوال ہوا پیغمبر تو بڑا رحم دل ہوتا ہے، وہ اس کمزور اور حقیر مخلوق کو کیوں کر روندے گا؟ قرآن کلام فطرت ہے نا، فوراً جواب دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
بوجھ کر تو نہیں روندیں گے، تم چھوٹی چھوٹی ہو نا، نظر نہیں آتی ہو نا، اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم روندی جاؤ گی۔ چیونٹی کو بھی پتا ہے، چیونٹی کو بھی یہ معلوم ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں اور انسان والی نظر رکھتے ہیں۔ پیغمبر وہی جانتے ہیں جو حق تعالی کی طرف سے انہیں بتایا جائے، ورنہ وہ کائنات کے ہر صغیر و کبیر کو نہیں جانتے۔ چیونٹی کو معلوم ہے، لیکن عصر حاضر کے چیونٹے ابھی تک نہیں مانتے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کے یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی اور جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے، منطق الطیر کو سمجھتے تھے، حشرات الارض کو سمجھتے تھے، ان کی آوازیں سن کر سمجھ جاتے تھے۔ جب دیکھا کہ چیونٹی اپنی برادری کی خیر خواہی کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، تو مسکرا دیا اور حق تعالی کے حضور دامن پھیلا دیا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ الہ العالمین، تو نے کتنا کرم کیا ہے مجھ پر کہ اگر چیونٹیاں بولتی ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، پرندے چہکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن میرے معبود تو نے اپنے فضل و کرم میں تو کوئی کمی نہ کی، اب مجھے بھی توفیق عطا کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو کرم کیا ہے اور احسانات فرمائے ہیں، اے اللہ ان احسانات کے شکر کی بھی تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ عزیز دوستو، وہ خوش نصیب بندے کہ جنہیں اللہ کے حضور شکر کی توفیق میسر آ جائے، یہ بھی ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، اسی کا احسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں پسند کرتا ہے اپنے در پہ بلا لیتا ہے، انہیں رقت قلبی عطا کرتا ہے، انہیں رونے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، انہیں مانگنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی ذاتی کمال نہیں ہے انسان کا، یہ اسی کا کرم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی، ایک پرندہ غائب نظر آیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو غائب پایا، فرمانے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھو لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا پھر میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے، تلاش کرو۔ یہ ہدہد جانتے ہیں آپ؟ جی کیا فرمایا؟ اچھا ملا چرگت، تمہارے صدقے جاؤں، یہ کب سے ملا بن گیا بھائی؟ اور آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ جس پرندے کے بھی ذرا بال ادھر ادھر ہو جائیں آپ اس پہ ملا کا ٹائٹل فٹ کر دیں؟
یا رب. چلو پھر بھی گوارا ہے، اچھا پرندہ ہے، بڑا خوش نصیب پرندہ ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ فخریہ انداز میں آیا ہے. ہاں، اس پر حسد کیا تھا کوے نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ہدہد سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے، اللہ نے تمہیں کون سی خوبی عطا کی ہے، تو یہ کہنے لگا اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ میں خشک زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے. نظر میں رسائی دے دی ہے اللہ نے. خشک زمین کو دیکھ کر میں یہ اندازہ کر لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی پہ پانی مل سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی تم تو بڑے کام کے ہو، ہمیں ویرانوں میں اور صحراؤں میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ تمہاری اس استعداد سے کام لیں، اس صلاحیت سے کام لیں، بس تم ہمارے ساتھ رہا کرو، ہمارے ہم سفر رہا کرو، تاکہ ہم تیری اس خداداد صلاحیت سے کام لے سکیں. اللہ کے نبی نے ہدہد کو اپنا مقرب بنا لیا، اپنا ہم سفر بنا لیا. کوے میاں سے برداشت نہ ہوا. یہ کوا جانتے ہیں نا آپ، کالے لباس والا مسٹر بلیکی. اس جنس سے ایسے فیصلے برداشت نہیں ہوا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے پہلو میں سلا لیا، کبو کو برداشت ہوا نہیں ہوا. بڑی سخت تکلیف ہے بیچاروں کو. استغاثہ دائر کر دیا کوے نے ہدہد کے خلاف، اسکینڈل بنا لیا بدبخت نے. کہنے لگا واہ جی واہ، یہ کہتا ہے کہ میں خشک زمین دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہوگا. بالکل غلط ہے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ جال میں پھنسا ہوا پھڑک رہا ہوتا ہے. اگر اس کی نظر میں اتنی رسائی ہے کہ یہ خشک زمین دیکھ کر پانی کی گہرائی معلوم کر لیتا ہے تو جال کو کیوں نہیں دیکھ لیتا، اس میں پھنس کیوں جاتا ہے. عیار تو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ لفاظ اور لسان تو بڑے ہوتے ہیں. اس انداز خطابت میں استغاثہ دائر کیا کہ سننے والے بھی متاثر ہوئے، کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات واقعی تفصیل طلب ہے، وضاحت طلب ہے کہ اگر ہدہد پانی کی گہرائی کو دیکھ لیتا ہے تو زمین کے اوپر جو جال تنا ہوا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں طلبی ہو گئی ہدہد کی. کوا بھی برادری سمیت آ پہنچا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کہا اپنا استغاثہ بیان کرو. اس نے وہ کہانی پھر دوہرا دی کہ جناب یہ کہتا ہے میں زمین کو دیکھتا ہوں تو اندازہ کر لیتا ہوں پانی کتنا دور ہے، جبکہ یہ زمین کے اوپر والے جال کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں پھنس جاتا ہے. تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، خلافت اس کو نہیں ہمیں ملنی چاہیے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال و جواب کو منظوم کر دیا ہے اپنی مثنوی میں. مجھے افسوس ہے کہ وہ پوری تو مجھے نہیں آتی، ایک دو شعر حافظے میں رہ گئے ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں. ہدہد نے جب کوے کا استغاثہ سنا تو مسکرا دیا. فرمایا زاغ کو از حکم مولا منکرست، زاغ کو
زاغے کو از حکم مولا منکر است، 100,000 عقل دارد کافر است۔ یہ کوا جو لفاظی کرتے ہوئے میرے خلاف استغاثہ لایا ہے، اصل میں یہ میری صلاحیت کا منکر نہیں، اللہ کی تقدیر کا باغی ہے۔ وہ جو جال تنا ہوا ہوتا ہے جس میں میں پھنس جاتا ہوں، وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، تقدیر کی بالادستی ہوتی ہے۔ من ببینم دام را اندر ہوا، من ببینم دام را، میں ہوا کی اڑانوں میں جال کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن تقدیر کی بالادستی میرے شعور پہ پردے ڈال دیتی ہے۔ دیکھتا تو ہوں لیکن سمجھ نہیں پاتا، بالآخر جال میں پھنس جاتا ہوں۔ وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اخرج انک رجیم، دفعہ نکل جا، بکواس کی ہے تو نے، اللہ نے جب یہ استعداد عطا کی ہے تو تجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ کوے نے کہا جی جاتے ہیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ نکل جاؤ نا، جاتے ہیں جی۔ احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے، پروٹیسٹ تو کریں ہم ذرا، تحریک تو چلائیں آپ کے اس فیصلے کے خلاف۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک چیختے اور چلاتے رہو گے، تمہارا منہ بھی کالا رہے گا، تمہارا جسم بھی کالا رہے گا۔ حسد کے مارے ہمیشہ حسد کے اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ جنہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے وہ پیغمبر کے پہلو میں سوتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، میرے اچھا کچھ دوستوں کو نعرے کے ذریعے تقریر کا شوق ہوتا ہے، یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ یہاں تو انہیں ارشاد الحق وقت دیتا نہیں مائک پر، پھر نعرے کے ذریعے وہ بہرحال چھوٹی موٹی تقریر تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں فرما ہی دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہدہد کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے 12:30 پھر ہو رہے ہیں، تاریخ بدل گئی ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ اسلاف کی روایات تو یہ رہی ہیں کہ عشاء کے بعد بیان شروع ہوا صبح تک جاری رہا۔ لوگ کہتے ہیں شاہ جی رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تھے، صبح تک جاری رہتا تھا۔ تو میں نے کہا کچھ روایات ہماری بھی یاد رکھی جائیں گی۔ ہاں لوگ کہیں گے جی ایک مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے، ہم خود ان جلسوں میں شریک ہوتے تھے، 9 تاریخ کو تقریر شروع کرتے تھے، 10 تاریخ تک جاری رہتی تھی۔ تاریخ بھی بدل گئی۔ تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب ہدہد غائب پایا گیا، لشکر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ذرا دیکھو تو لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رضاکاروں نے پورے لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رپورٹ پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی وہ واقعی یہاں نہیں ہے اور کہیں جا چکا ہے۔
فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ چونکہ اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا، اس فرار کی اسے سخت سزا دوں گا، ہو سکتا ہے کہ سزائے موت بھی دے دوں۔ اجازت کے بغیر چلا گیا ہے، سخت سزا ملے گی، سزائے موت بھی دے سکتا ہوں، لیکن پیغمبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جلال کے ساتھ جمال کا پہلو بھی موجود ہے۔ فرماتے اولا یأتینی بسلطان مبین، لیکن صفائی کا موقع ضرور دیا جائے گا۔ اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتا دی تو معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اور ہدہد جائزہ مشن پہ تشریف لے گئے تھے، جائزہ مشن پر۔ ہوا کے جھونکوں نے پرواز کی اور جا کے اپنے پیر بھائی کو اطلاع دی، تو یہاں اڑانوں میں مصروف ہے، پیغمبر یاد کر رہا ہے، تجھے ناراض ہو رہا ہے، جلدی پہنچ ورنہ مارا جائے گا۔ نبی کا غضب کوئی معمولی بات تو نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر ہوئی کہ ہدہد ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا اللہ کے نبی کی بارگاہ رحمت میں آ پہنچا اور اپنا صفائی کا بیان دینے لگا۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہنے لگا اللہ کے نبی میں کوئی عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا، جشن آزادی منانے کے لیے نہیں گیا تھا۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ ہدہد کہتا ہے اللہ کے نبی عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا، جائزہ مشن پر گیا تھا، اور میں اس مقام پر سے ہو کے آیا ہوں جہاں آپ بھی نہیں گئے۔ وہاں سے میں ایک یقینی خبر لایا ہوں قوم سبا سے متعلق۔ میں نے ایک قوم دیکھی ہے، میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو طلوع اور غروب ہوتے وقت سجدہ کرتی ہے۔ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ سنیے، صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، جب تک انشاءاللہ جب تک ولی اللہ قافلے کے سپاہی زندہ ہیں، ایک قوم دے کر آیا ہوں، سورج کو پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہ بدبخت۔ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے، تو اللہ کے نبی آگے بڑھنے سے پہلے اس قوم کا پوسٹ مارٹم کر لینا چاہیے۔ یہ زنخی قوم، یہ زن مرید، جنہوں نے ایک عورت کو سربراہ بنا رکھا ہے، پہلے ان کی طبیعت ٹھیک کر لینی چاہیے، پھر آگے بڑھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی بات تو بڑا عجیب ہے، کیسی عجیب خبر لایا ہے؟ فرمایا ایسے یلغار نہیں کرتے، دیکھو پیغمبر کا انداز دیکھو، پیغمبر کی عسکری مہم میں بھی رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ فرمایا پہلے خط لکھتا ہوں بلقیس کے نام، جاؤ میرا خط پہنچاؤ اسے،
اگر وہ ٹھیک طریقے سے ہماری بات مان لیتی ہے تو ہم ان کی آبادیوں کو تاراج کرنے کا ذوق نہیں رکھتے. خط لکھا، اور سفارتی تاریخ میں یہ پہلا خط ہے جو کسی ایک حاکم نے دوسرے حاکم کے نام لکھا. سلیمان علیہ السلام نے جو لکھا ہے بلقیس کو، قرآن کریم نے اس خط کا مضمون بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. یہ خط اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، اور اس کے نام سے جس سے بڑا رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا کوئی نہیں. ہمارا خط پڑھتے ہی کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا. اللہ تعالی علیہ، خوش فہمی میں مبتلا ہو کر، احساس برتری میں مبتلا ہو کر کہیں ہم سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا. ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ سراپا تسلیم اور رضا بن کر صداقت کو اپنا لو، اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار کر لو. ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اپنی کابینہ کے سامنے رکھا. ان سے پوچھا کیا رائے ہے تمہاری، کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں. ایسے موقع پر نمبر بنانے والے لوگ بڑے پرجوش ہوا کرتے ہیں. نمبر بنانے کے لیے بعض حضرات نے رائے دی ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون. یہ بڑے رٹے رٹائے جملے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہم تیار ہیں، ہر قسم کی قربانی دیں گے. اور آپ تو اسٹیل مین ہیں، وہ مین آپ تو بڑی مضبوط ہیں، آپ تو سپر پاور ہیں، آپ تو ناقابل تسخیر ہیں. میڈم، بیگم، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آپ کے یہ رضاکار، آپ کے یہ فداکار آپ کے اشارے پر جانے دیں گے. ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم اڑا کے رکھ دیں گے تیرے دشمنوں کو. قرآن کریم بڑا شفاف آئینہ ہے، ہر کردار بیدار نظر آتا ہے. قرآن کریم نے ملکہ بلقیس کو یہ کریڈٹ عطا کیا ہے کہ اپنے مشیروں وزیروں کی یہ لنترانیاں سن کر بے وقوف ہونے کے بجائے اس نے حقیقت پسندی سے کام لیا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها ذلۃ وکذالک یفعلون. اپنے مشیروں وزیروں سے کہنے لگی تم مجھے تصادم اور ٹکراؤ کی طرف لے جانا چاہتے ہو، لیکن مجھے ٹکراؤ پسند نہیں. اس لیے کہ جب دو طاقتیں لڑتی ہیں، جب بادشاہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو مظلوم انسانوں کا خون بہتا ہے. دو اونٹ جب لڑتے ہیں تو چیونٹیاں پس جاتی ہیں بیچاری. فرمایا آبادیاں ویرانے بن جاتی ہیں، انسانی خون کی ندیاں بہتی ہیں، ماؤں کی مامتا لٹتی ہے، بہنوں کی چادریں اڑتی ہیں، بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہوتے ہیں، بچے یتیم بنتے ہیں، ضعیفوں کی کمر ٹوٹتی ہے، جوانوں کے بازو ٹوٹتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں،
اور مجھے یہ منظر پسند نہیں، میں ٹکراؤ کو پسند نہیں کرتی۔ میری پرپوزل یہ ہے، انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں۔ کیا؟ تحفہ، پریزنٹ، نذرانہ، جزاک اللہ، کیا؟ نذرانہ بھیجتی اور دیکھتی ہوں کہ ہمارا بھیجا ہوا عطیہ، ہمارا بھیجا ہوا نذرانہ کیا رنگ دکھاتا ہے۔ بڑے قیمتی ہیرے، بڑے قیمتی جواہرات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے کہ یہ لیجئے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ جیسے آج کل حضرت صاحب یہ جوڑا آپ کے لیے ہے، قبول فرمائیے۔ حضرت صاحب یہ ڈرافٹ رکھ لیجئے، جہاں آپ کی مرضی ہو وہی خرچ کر دیجئے۔ اور اگر حضرت صاحب بہت سخت ہیں، نہیں لیتے، تو پھر حضرت صاحب کے صاحبزادے جو ہیں، جزاک اللہ، تو بھی پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے مجھے، اور واقف راز درود میں کھانا لگتا ہے۔ صاحبزادے کے ذریعے نئی کرونا کی چابی حضرت صاحبزادے صاحب کو دے دی، اور صاحبزادہ صاحب سے جب حضرت صاحب نے پوچھا یہ گاڑی کہاں سے آئی، بس ابا جی وہ کسی نے پریزنٹ کی، ہماری اجازت کے بغیر تم نے کیوں لی؟ جی ہم گاڑی پہ بیٹھے آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ روزانہ سائیکل پہ بیٹھتا ہوں، پنچر ہو جاتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہم گاڑی پہ بیٹھے؟ اور حضرت صاحب پدری محبت میں آ کر ٹائیں ٹائیں فش۔ ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اقبال نے کہا نا، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ ہوس نذرانہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، نذرانہ دے کر فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال و دولت کا لالچ دے کر راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہو؟ میں تمہارے نذرانے کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ مجھے تو وہ دینے والا ہے جس سے بہتر دنیا میں کوئی دینے والا ہی نہیں ہو سکتا، میں تو رب سے لینے والا ہوں، اور تم نے یہ نذرانہ بھیج کر ہمیں چیلنج کیا ہے، تم نے سمجھا ہے کہ ہم تمہارا نذرانہ اور تحفہ دیکھ کر راستے سے ہٹ جائیں گے، تو یوں دیکھ کے فرمایا ہے بھائی کوئی؟ اٹھا کے لائے اسے ابھی۔ ایک جن کھڑا ہوا کہنے لگا جی مجھے اجازت دیجئے، آپ یہاں سے کوچ کرنے نہیں پائیں گے، آپ یہاں سے اٹھ کر آگے نہیں چلیں گے کہ میں اسے لا کے پیش کرتا ہوں۔ ایک اور بولا، قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاتا ہوں۔ چنانچہ جناب ملکہ بلقیس تخت سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں، جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا بلقیس آئی، لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں اور نگاہوں نگاہوں میں کہتے ہیں دیکھو تو صحیح پیغمبر کا اختیار کتنا ہے، بلقیس کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے منگوا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے فوراً وضاحت کی، قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا فضل و کرم ہے، اس نے یہ مہربانیاں کی ہیں
لیکن اس میں بھی بڑی آزمائش کار فرمائے، وہ اتنی مہربانیاں کر کے مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا تکبر کرتا ہوں۔ لیکن الہ العالمین میں تکبر سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، میں تو تیرے در پر عاجزی کرنے والا بندہ ہوں، مجھے توفیق شکر بھی تو عطا کر تاکہ میں شکر کرتا جاؤں، تیری نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ یہ میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی محنت، بلکہ 1.5 گھنٹے کی محنت اس لیے کی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکوں کہ رب العالمین کبھی آنسو میں آزماتے ہیں، کبھی مسکراہٹوں میں آزماتے ہیں۔ آنسو میں آزمائش بھی بڑی سنگین ہے، لیکن میرے نزدیک مسکراہٹوں میں کامیاب ہونا اس سے بھی بہت اہم ہے۔ اپنے انبیاء کو حق تعالی نے آنسو میں بھی آزمایا، مسکراہٹوں میں بھی آزمایا، تو یہی ادا کار فرما رہی حلقہ رسالت تک۔ اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کو، اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو مسکراہٹوں میں بھی آزمایا، آنسو میں بھی آزمایا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ہاں، یہ ایک تو کتاب ہے انڈیا میں جو میرا دورہ ہوا، اس میں ہونے والے 11 خطبات